میرا نام منیر ہے۔ ہم گاؤں میں رہنے والے سیدھے سادے لوگ تھے۔ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ اس کا نام شبنم تھا۔ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم بھی بہت زیادہ امیر نہیں تھے، پر ہمارے پاس تھوڑی سی زمین تھی۔ 3 بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے دونوں بھائیوں کی شادیوں کو 2 سے 4 سال گزر چکے تھے۔ ان دونوں کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ میری ماں کا ہی حکم چلتا تھا گھر پر۔ وہ پوتے کی شکل دیکھنے کے لیے بے چین تھیں۔ اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی۔ میری ماں دونوں بھائیوں کی بیویوں کو خوب سناتیں، ان کا جینا حرام کیے رکھتیں۔ میری ماں کہتی کہ یہ ہم لوگوں کا خاندانی مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا غصہ ہمارے گھر کی بہوؤں پر ہی نکالتی تھیں۔ اپنی دونوں بہوؤں کو بہت سلیقے سے پسند کر کے لائی تھیں۔ وہ دونوں بڑے گھر کی بیٹیاں تھیں، لیکن میں نے غریب گھر کی بیٹی کو پسند کر لیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنی ماں سے شبنم کے بارے میں بات کی۔ میری ماں بہت غصے ہوئی اور کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں اس سے شادی کرنے کی، لیکن میں جانتا تھا کہ میری ماں کی دکھتی رگ کیا ہے۔ میں نے کہا، میں نے جس لڑکی کو پسند کیا ہے اس کے خاندان میں صرف بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی شادی کے پہلے ہی سال۔ شبنم کے اپنے بھی 5 بھائی تھے اور وہ اکلوتی بہن تھی۔ میری ماں کو میں نے کسی طرح اپنی باتوں میں لگا لیا اور شبنم سے شادی کر لی۔ وہ میرے گھر آ گئی۔ میں اسے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ شادی کے 2 سال تک جب کوئی اولاد نہ ہوئی، اب ماں نے شبنم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور شبنم کو تو وہ زیادہ باتیں سنایا کرتی تھیں، کیونکہ میں اسے اپنی مرضی سے پسند کر کے لایا تھا۔ وہ دن بھر اماں کی باتیں سنتی، روتی رہتی، تو مجھ سے اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے بات کرنے کا سوچا، اور میری ماں اتنا غصہ ہو گئی کہ مجھے گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا۔ میں بھی وقتی غصے میں آ گیا اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم اس گھر سے چلے جائیں گے۔ میں شبنم کو لے کر گھر سے نکل گیا، پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ ہمارے پاس گھر کا کوئی سامان تھا اور نہ ہی کچن کا سامان، بس کچھ پیسے۔ میں نے اپنے دوستوں سے مدد مانگی، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ گاؤں میں بہت دور سنسان علاقے میں ایک گھر تھا جس کا مالک کئی سالوں سے گاؤں نہیں آیا تھا۔ میرے دوستوں نے میرے لیے اس گھر کا تالا توڑ دیا اور کہا کہ جب تک اس گھر کا مالک نہیں آتا تم لوگ یہیں رہو، پھر بعد میں انتظام کر لیں گے۔ اس گھر میں کچھ سامان بھی موجود تھا۔ مجھے میرے دوستوں نے مزدوری کا کام بتایا۔ میں یہ کام کرنے پر راضی ہو گیا۔ جب سے ہم اس گھر میں آئے تھے، شبنم خاموش تھی، پر بولی تو صرف اتنا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ہے۔ میری بیوی نے اس گھر میں سے چیزیں جمع کر کے اس مکان کو گھر جیسا بنا لیا تھا۔ 1 ماہ میں ہی ہمیں خوشخبری ملی کہ میری بیوی امید سے ہے۔ ہم بہت خوش ہوئے۔ 7 ماہ کے حمل میں ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک ساتھ 7 بچوں کی پیدائش ہونی ہے۔ اس بات سے ہم تھوڑا پریشان ہو گئے کہ سب خیریت سے ہو جائے گا۔ سرکاری ہسپتال کی ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھی خاتون تھیں۔ انہوں نے ہماری بہت مدد کی۔ اللہ نے ہمیں ایک ساتھ 7 بیٹوں سے نوازا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، پر دل میں ہزاروں فکریں بھی تھیں کہ ایک ساتھ اتنے سارے بچوں کا خرچہ کیسے پورا کریں گے۔ میری نوکری سے تو جو پیسے ملتے تھے وہ بہت کم تھے۔ پھر سے دوست کام آئے۔ کسی طرح گرتے پڑتے 3 ماہ کا وقت نکل گیا۔ شبنم کی طبیعت بھی اب سنبھلنے لگی تھی، اور اب ہمارے برے دن شروع ہو گئے تھے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ ایک دن میری ماں، دونوں بھائی اور ان کی بیویاں اچانک ہمارے گھر آ گئیں۔ میں اچانک ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری ماں نے میرے بچوں کو پیار کیا۔ وہ ان کے لیے کپڑے، دودھ، کھلونے، شبنم کے لیے کپڑے اور ہمارے لیے کھانا بھی بنا کر لائی تھیں۔ ہم نے بہت عرصے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بچوں نے بھی دودھ پیا اور ان سب سے پیار کرنے لگیں۔ میں خوش تھا کہ چلو برے وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں، پر میری ماں نے ایک بہت ہی عجیب بات کہہ ڈالی۔ کہنے لگیں، اب تم دونوں گھر واپس آ جاؤ، میرا تو دل پھٹا جا رہا ہے۔ تم لوگوں کو اس کھنڈر میں رہتے دیکھ کر اپنے گھر آ جاؤ، وہاں سکون سے رہو۔ بس اب تم لوگوں کو اپنے لیے وہاں ایک اور کمرہ بنانا ہوگا، جگہ کم ہے
اور ایک کام یہ بھی کرنا ہوگا کہ اپنے دو دو بیٹے اپنے دونوں بھائیوں کو دے دو۔ ویسے بھی اکیلے تم 7 بچوں کو کیسے پالو گے؟ اس طرح سب کو اولاد مل جائے گی۔ میں اور شبنم حیران رہ گئے۔ امی، یوں بھی تو یہ بچے ہم سب کے ہی ہیں۔ چاچو باپ جیسا، چاچی ماں جیسی ہوتی ہے۔ میں نے سب بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں بیٹے، یہ نہیں ہوگا، تمہیں باقاعدہ لکھ کر دینا ہوگا۔ میری ماں نے تو گویا فیصلہ سنا دیا، جیسے وہ یہاں صرف اس لیے آئی تھی۔ میں بھی حیران ہی تھا کہ شبنم ان کے لیے لائی ہوئی چیزیں ان کے سامنے رکھیں اور کہا، میں نے 9 مہینے جو تکلیف کاٹی ہے، اس کا 1 گھنٹہ بھی آپ نے نہیں گزارا۔ جب میں تکلیف میں تھی تب آپ لوگ میری مدد کو کیوں نہیں آئے؟ اب آپ صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے یہاں آ گئے ہیں۔ میں اپنی اولاد آپ کو نہیں دوں گی۔ اولاد بانٹنے کی چیز نہیں ہوتی۔ چلے جائیں یہاں سے، اور ہم جس حال میں بھی رہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ سچ کہوں تو شبنم نے میرے دل کی بات کہی تھی۔ ماں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بلکہ اس بار تو باقاعدہ بد دعا بھی دی کہ ہم کبھی سکون سے نہ رہیں۔ پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں اور شبنم بہت پریشان تھے، کیونکہ سچ تو یہی تھا، ہم سے 7 بچوں کا خرچہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا، لیکن میں اپنی اولاد کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے شبنم کو یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اور محنت کروں گا۔ اس نے بھی کہا کہ وہ بھی گاؤں میں کوئی کام تلاش کرے گی، کوئی ایسا کام جو گھر بیٹھ کر کر سکے، چاہے اسے کسی کے جوتے ہی کیوں نہ بنانے پڑیں۔ اگلے روز شبنم نے مجھ سے کچھ بیج منگوائے اور کہا کہ گھر کے سامنے جو تھوڑی زمین پڑی ہے، اس میں وہ کچھ سبزیاں اگانا چاہتی ہے، تاکہ گھر میں ہر وقت کھانے کو کچھ نہ کچھ تو موجود ہو۔ شبنم سبزیاں اگانے کے لیے زمین صاف کر رہی تھی تو اسے مٹی میں دبا ہوا ایک مٹکا ملا۔ اس نے اسے باہر نکالا، اسے دھویا، اس میں پانی ڈال کر رکھ دیا۔ ویسے تو اس گھر میں برتنوں کی کمی تھی، پانی ڈالنے کے لیے اتنا بڑا برتن مل جانا ایک اچھی بات تھی۔ 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ میں نے گھر میں نئی نئی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں۔ میں نے شبنم سے کہا کہ ان چیزوں کو خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا، میں نے گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سینے شروع کر دی ہیں۔ مشین بھی مجھے ایک عورت نے ہمدردی کے تحت دے دی ہے۔ ایک دن شبنم بیٹھنے لگی تو اس کے منہ سے آہ کی آواز نکلی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ تمہیں درد ہے؟ کہنے لگی، ہاں، میری ٹانگ میں تھوڑا درد ہے۔ جب میں نے دیکھا تو اس کی ٹانگ پر ایک زخم لگا ہوا تھا۔ شبنم کے پاس ہمیشہ پیسے ہوتے، وہ پیسوں سے ہمارے بچوں کے لیے چیزیں خریدتی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ روز بروز بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ روز اس کے جسم پر کوئی نہ کوئی زخم لگا ہوتا، جسے وہ مجھ سے چھپا رہی ہوتی۔ ساتھ میں یہ بھی جانتا تھا کہ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ گاؤں سے بہت دور تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں کوئی نہیں آتا۔ اسے اتنی دور عورتیں کپڑے سلوانے کیسے آ سکتی تھیں؟ گھر میں نے کوئی مشین بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ ایک دن میں کام سے گھر واپس آیا تو میں نے شبنم کو زمین پر پڑے دیکھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اس کی حالت بہت بری تھی۔ میں نے اسے جگایا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ میرے دماغ میں ایک خیال بجلی کی طرح آیا۔ میں نے کہا، شبنم، اس گھر میں تو سیڑھیاں نہیں ہیں۔ اس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا، یہ کہہ کر سو گئی کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ مجھے شبنم پر شک ہو گیا کہ غریبی اور غربت سے تنگ آ کر کسی غلط کام میں تو نہیں پڑ گئی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ میں کام پر جا رہا ہوں، لیکن میں گھر میں ہی چھپ گیا۔ شبنم بے خبر تھی کہ میں گھر میں ہی چھپا ہوا ہوں۔ میں اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ اس نے بچوں کو کھانا کھلایا، ان کے کپڑے بدلے، ان سب کو سلا کر اپنے کاموں میں لگ گئی۔ پھر میں نے اسے ایک نہایت ہی عجیب حرکت کرتے دیکھا۔ میں نے دیکھا اس نے اس مٹکے کو اپنے سامنے رکھا، اپنے ایک ہاتھ میں چھری لی، اس مٹکے کے سامنے بیٹھ گئی۔ شبنم مٹکے کے سامنے بیٹھ کر سبزیاں کاٹ رہی تھی کہ سبزی کاٹتے ہوئے اچانک اس کی انگلی کٹ گئی۔ اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ کام کرتے ہوئے اکثر عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ شبنم ایک چھوٹے ٹیبل کے اوپر چڑھی، جس کو پانی اور گھڑے رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس نے وہاں سے چھلانگ ماری۔
وہ زمین پر گری، اس کے پیر پر بھی چوٹ لگی اور کوہنیوں پر بھی۔ وہ زور سے کرانے لگی، کچھ دیر زمین پر پڑی رہی، پھر بامشکل اٹھی، جا کر مٹکے میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نوٹ آ گئے۔ میں حیران پریشان رہ گیا، فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بری طرح سے ڈر گئی۔ میں بھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، تم نے ابھی جو بھی کیا ہے۔ میں نے فوراً جا کر اسے گھر کے اندر بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا۔ اس نے مجھے چپ رہنے کو کہا۔ اس نے مجھے ایک طرف بٹھایا اور بتایا کہ مجھے یہ مٹکا باہر زمین میں سے ملا تھا۔ مجھے لگا یہ عام مٹکا ہے، اس لیے میں نے اس میں پانی ڈال کر رکھ دیا، لیکن ایک دن میں مٹکے کے سامنے بیٹھی تھی، میرے ہاتھ پر چھری لگی۔ میں نے دیکھا اس مٹکے میں سے کچھ نوٹ اڑ کر باہر گر گئے۔ میں حیران پریشان تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا، اس مٹکے میں سے کچھ اور نوٹ باہر نکلے۔ میں اس کے سامنے خود پر جتنی زور سے تشدد کرتی، اتنی ہی رقم باہر گرتی۔ ضرور ہی یہ کوئی جادوئی مٹکا ہے۔ کچھ دن سے میں خود کو مار رہی ہوں اور اس میں سے رقم نکل رہی ہے۔ میں اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران تھا کہ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہی تھی، کیونکہ میں دیکھ چکا تھا یہ سب کیسے ہو رہا تھا۔ میں نے اس مٹکے کی طرف دیکھا اور اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر زور سے وار کیا۔ مٹکے میں سے کچھ نوٹ نکل کر باہر گر گئے۔ میں ہنسنے لگا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہے۔ بیوی ایک ہفتے سے یہ سب کر رہی تھی۔ اس نے کافی سارے پیسے جمع کر لیے تھے جو اس نے مجھے دکھائے تھے۔ میری بیوی نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ مٹکا انہی لوگوں کا تھا جو اس گھر میں رہتے تھے۔ اگلے دن اس گھر کے رہنے والوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں اپنے اسی دوست کے پاس گیا۔ اس نے بتایا اس گھر میں جو لوگ رہتے تھے وہ تقریباً 30-40 سال سے واپس نہیں آئے، نہ ہی ان کی کوئی اولاد اس گھر میں آئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں جو لوگ رہتے تھے وہ تھوڑے پاگل تھے اور اپنے ہی گھر میں مردہ حالت میں ملے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں اس گھر میں تھوڑی مرمت کرانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کر سکتے ہو۔ اس گھر کے حوالے سے اگر کوئی پوچھنے آیا تو وہ گاؤں کا پٹواری ہی ہوگا، اس کو کچھ دے کر چپ کروا دیں گے۔ جو کام میری بیوی ایک ہفتے سے کر رہی تھی وہ میں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ ہم نے اس گھر کے لیے کچھ سامان خریدا، کپڑے، دودھ اور ضرورت کی دیگر چیزیں بھی۔ لیکن ہم دونوں کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ ہمارے جسم پر جگہ جگہ زخم لگے ہوئے تھے۔ ہمیں کچھ دن آرام کرنے کی ضرورت تھی۔ مجھے خبر ملی کہ گاؤں میں کشتی ہو رہی ہے، وہاں پر شہر کا بہت بڑا مشہور پہلوان آ رہا ہے، اور جو بھی اس پہلوان سے لڑے گا اس کو بہت بڑی رقم دی جائے گی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا ہمیں یہاں جانا چاہیے، میں اس پہلوان سے لڑائی کروں گا، یہ مٹکا دولت سے بھرتا جائے گا۔ میں اس سے جیت تو نہیں سکتا، لیکن اپنی ہمت کے مطابق مار ضرور کھا سکتا ہوں، اور اس طرح مجھے بہت سارے پیسے مل سکتے ہیں۔ ہم دنگل دیکھنے گئے۔ میں نے اس پہلوان کو للکار دیا کہ میں تمہارے ساتھ لڑائی کروں گا۔ مجھے اس پہلوان نے بہت مارا۔ میری بیوی لوگوں میں بیٹھی تھی۔ اس نے مٹکے کو ایک کالی بوری میں ڈال رکھا تھا۔ میری حالت اتنی بری ہو گئی کہ مجھے اٹھا کر گھر تک لوگ چھوڑ گئے۔ میں خوش تھا کیونکہ وہ مٹکا پیسوں سے بھر چکا تھا، اور میری حالت بہت بری ہو گئی۔ میرا جسم درد سے کرہا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے ارادہ کر لیا ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہمیں دوبارہ یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس مٹکے کو رکھ دیں گے، پھر جب ہمیں ضرورت ہوگی تب اسے استعمال کریں گے۔ اب کچھ دن ہم صرف آرام کریں گے اور اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ ہم نے گھر کو اس طرح ٹھیک کروا لیا تھا کہ اب وہ گھر کی طرح لگنے لگا تھا۔ میں نے گاؤں کے پٹواری کو اتنے پیسے دے دیے کہ اس نے وہ گھر میرے نام لکھ دیا، اور اب یہ گھر میرا ہو گیا۔ ایک تانگا بھی لے لیا جس کو میں نے ٹھیکر پر دے دیا۔ اس تانگے سے روز کی آمدن آنے لگی۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان بنا لی جس پر میں روزانہ بیٹھ جاتا، وہاں سے بھی کچھ آمدن آ جاتی۔ اب ہمارے حالات اچھے ہو گئے تھے۔ سارا خاندان ہمارے بارے میں باتیں کر رہا تھا کہ اچانک لگتا ہے کہ ان کی کوئی لاٹری نکل آئی ہے، ان کے بیٹے بہت قسمت والے ہیں۔ اللہ نے 7 بیٹے دیے تھے، ان 7 بیٹوں کا رزق بھی تو دینا تھا۔ کہنے کو ہمارے حالات ٹھیک ہو رہے تھے۔ پیسے کا نشہ ایسا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم بار بار اس مٹکے کو استعمال کرتے۔ ہمارے پاس بہت دولت آ گئی تھی۔
ہمارے چھوٹے چھوٹے خواب جن کو ہم کبھی پورا نہیں کر سکتے تھے، ہم وہ ان کو پورا کر چکے تھے، لیکن ابھی بھی ہمارا دل نہیں بھر رہا تھا۔ ہم ہر روز ایک دوسرے سے کہتے کہ دوبارہ اس کو استعمال نہیں کریں گے، بس آخری بار، لیکن پھر اگلے دن ہم اس کو استعمال کرتے، دولت جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیتے۔ ہم پر گویا جنون سوار ہو گیا تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک دن ہمارے گھر میں ایک بوڑھا شخص آیا۔ میں اس دن گھر پر ہی موجود تھا۔ جب میں گھر سے باہر دروازہ کھولنے آیا تو لنگڑا کر چل رہا تھا، میرے سر پر بھی پٹی لگی تھی۔ اس کو گھر کے اندر لے آیا۔ اس نے گھر کو دیکھنا شروع کر دیا کہ آپ نے اس گھر کو کافی صحیح کروا دیا ہے، پر آپ یہاں کس سے پوچھ کر رہ رہے ہیں؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی اور کہا کہ یہ گھر ہم نے مجبوری میں استعمال کیا تھا، لیکن اب اس گھر کو اپنے نام لکھوا چکے ہیں۔ اگر آپ کو یہ گھر واپس چاہیے تو میرے ساتھ ایک کیس لڑنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں اس طرح کے کیس 20-40 سال تک چلتے رہتے ہیں۔ آپ اس گھر کو بھول جائیں۔ وہ شخص ہنسا اور میں اس کی بات پر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں اس گھر کو مفت میں دوبارہ استعمال کرنے کے لیے نہ تو کیس لڑوں گا، یہ کیس تو لڑنے کی دور کی بات ہے۔ اس گھر میں میری کوئی بھی اچھی یاد نہیں ہے۔ میں بس یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ اس گھر میں شاید کوئی رہ رہا ہے، اسی لیے دیکھنے چلا آیا۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر اس پانی کے مٹکے پر پڑی تو وہ حیران پریشان رہ گیا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، ہم دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میری بیوی چائے لے کر آ رہی تھی، وہ بھی حیران ہو گئی کہ یہ شخص اس طرح سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ یہ تم لوگوں کو کہاں سے ملا؟ تم لوگ اسے استعمال کر رہے ہو؟ کب سے؟ ہم نے انجان بننے کی کوشش کی اور کہا، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک عام مٹی کا مٹکا ہے جسے ہم پانی ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، عام مٹکا نہیں بلکہ ایک جادوئی مٹکا ہے جو میرے سارے خاندان کو نگل گیا تھا۔ یہ سن کر ہم حیران رہ گئے۔ اس نے بتایا کہ میں اور میرا سارا خاندان اسی گھر میں رہتا تھا۔ میرے 2 بیٹے تھے، ان کی بیویاں تھیں، میری بیوی تھی، پوتے پوتیاں تھے۔ ہمیں یہ مٹکا ہماری زمین میں دبا ہوا ملا۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ایک جادوئی مٹکا ہے جس کے سامنے خود کو تکلیف پہنچائی جائے تو یہ تکلیف کے مطابق آپ کو رقم دیتا ہے۔ ہم لوگ بھی غریب تھے، اس مٹکے کی مدد سے امیر ہو گئے۔ یہ گھر جو اتنا بڑا تھا تم دیکھ رہے ہو، یہ بڑا گھر نہیں تھا، مٹی کی ایک جھونپڑی کی صورت میں ہم نے یہاں بنایا تھا، لیکن پھر ہمارے پاس اتنی دولت آ گئی کہ ہم نے اسے اپنے گھر کی شکل دے دی۔ آس پاس کی ساری زمین بھی ہم نے خریدی اور اس پر کاشتکاری کرنے لگے۔ سبھی اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کر اس میں سے روز دولت نکالتے، مگر پھر میرے بیٹوں میں اس مٹکے کو لے کر پھوٹ پڑ گئی۔ گھر میں لڑائیاں کرنے لگے، بیماریوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا، لیکن ان بیماریوں سے بچنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور پیسے حاصل کرنے کے لیے خود کو تکلیف دینی پڑتی۔ ہم سب لوگ بہت زخمی اور بیمار رہنے لگے۔ ہماری حالت ایسی ہو گئی جیسے ہم کوئی انسان نہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہوں۔ جسموں پر زخم جو پہلے ٹھیک نہ ہوتے، ہم پھر دوبارہ اور زخم بنا لیتے۔ اس کے پیچھے میرے دونوں بیٹوں نے آپس میں لڑائی کی، ایک دوسرے کو جان سے مار ڈالا۔ میری بہویں بیوہ ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ میری بیوی اپنے 2 بچوں کی موت دیکھ کر پاگل ہو گئی۔ میری بہویں اپنے اپنے بچے لے کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئیں۔ میں اپنی بیوی کو لے کر اس گھر کو چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس مٹکے کو اسی جگہ مٹی میں دبا دیا جہاں سے یہ ملا تھا۔ اس بات کو بھی 15-20 سال ہو گئے ہیں۔ میری بیوی اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں اپنی ایک بیٹی کے گھر رہتا ہوں۔ یہ مٹکا آپ کو دولت تو دیتا ہے، لیکن آپ کو اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ مٹکا تلاش میں ہوتا ہے اور اس مالک کو دولت کے لیے اتنا پاگل بنا دیتا ہے کہ وہ خود اپنی ہی جان لے لیتا ہے۔ پھر یہ کسی اور مالک کی تلاش میں نکل جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح اسے مل ہی جاتا ہے، جیسے پہلے ہمیں ملا تھا اب تم لوگوں کو مل گیا۔ اس شخص نے ہمارے بیٹوں کی طرف دیکھا تو کہا، تم لوگ کیوں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ تم لوگوں کو اللہ نے اتنے پیارے بچے دیے ہیں، ابھی تم لوگ جوان ہو، اس مٹکے کو واپس زمین میں دبا دو، اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ تم لوگوں نے شاید اسے توڑنے کی کوشش کی ہو، مگر تم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے اس کو توڑنے کی بہت کوشش کی پر اس کو توڑ نہیں سکا۔
اس کا حل یہی ہے، اس کو دوبارہ دبا دیا جائے۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سوچا، واقعی ہم خود کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ اگر کل کو ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوتا؟ ہم لوگوں کی حالت بالکل مریضوں جیسی ہو گئی تھی جو بامشکل اپنے قدموں پر چل رہے تھے۔ تم لوگ اس گھر میں رہو، مجھے یہ گھر نہیں چاہیے کیونکہ میرے پاس تو ویسے بھی سب کچھ ہے۔ اس گھر میں ہی رہو۔ تم لوگوں نے اپنا کوئی کاروبار کرنا ہے تو وہ بھی بتاؤ۔ اس مٹکے کو دوبارہ واپس دبا دینا۔ وہ ہمیں سمجھا بجھا کر چلا گیا۔ میں نے اس مٹکے کو اٹھایا کہ اسے واپس دبا دوں، مگر میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے روک دیا۔ میں حیران پریشان رہ گیا کہ اب یہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا، اس کو یا نہیں کہیں بہت دور دفنا کر آؤ، نہیں تو پھر ہم اس کی تلاش میں نکل پڑیں گے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے بہت دور کہیں دفنا کر آنا چاہیے تھا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اسے بہت دور دراز علاقے میں گہرائی میں دفنا کر آیا۔ اب ہمارے پاس ایک کریانے کی دکان بھی تھی، ایک سواری بھی ہے، اللہ کے دیے ہوئے خوبصورت بیٹے بھی۔